بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب سلطانی افواج فاتحانہ شان سے قلعے میں داخل ہوئیں تو ان پر یہ راز فاش ہوا کہ راجہ وجے راؤ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو چکا ہے۔ محمود کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں خاموش کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے پر آتش جلال بھڑکنے لگی۔ شیر کے نقاب پہنے ہوئے اس عیار گیدڑ کا یہاں تک تعاقب کرو کہ وہ بھاگتے بھاگتے ہانپ جائے، پھر فرار کی کوئی راہ نہ پا کر تمہارے پیروں پر سر رگڑنے لگے۔ سلطان محمود نے اپنے برق رفتار شہ سواروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، میں ہر حال میں وجے راؤ کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ہاتھ نہ آ سکے تو پھر تم بھی لوٹ کر نہ آنا۔ بڑا قہرناک حکم تھا۔ غزنی کے شہ سواروں نے اپنے سلطان کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو ہوش و حواس کے ساتھ سنا۔ اطاعت شاہ میں نصف قد تک جھکے اور پھر ان کے پاؤں رکابوں تک جا پہنچے۔ عربی النسل گھوڑے اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے ہوا کا کوئی طوفان آ گیا ہو۔ پھر ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد سلطان کے سپاہیوں کو مقامی باشندوں کی زبانی معلوم ہوا کہ وجے راؤ فرار ہو کر دریائے سندھ کی طرف گیا ہے۔ غزنی کے شہ سواروں نے اپنی رفتار بڑھا دی، دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے، یہاں تک کہ میدانی راستہ ختم ہو گیا اور سامنے ایک گھنا جنگل نظر آنے لگا۔ اب محمود کے فوجیوں کو ایک مشکل مرحلہ درپیش تھا کہ وہ کہاں تک اپنا سفر جاری رکھیں اور بھاٹیا کے مغرور حکمران کو کس مقام پر تلاش کریں۔ مجاہدین اسلام کو وقت کی کمی کے باعث بہت جلد فیصلہ کرنا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک ترکیب ڈھونڈ نکالی اور کچھ سپاہی تیز رفتاری کے ساتھ جنگل سے ملحقہ بستی میں پہنچے اور دیہاتی لوگوں سے راجہ وجے راؤ کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ شروع میں تو گاؤں کے لوگوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، مگر جب سلطان کے سپاہیوں نے بستی کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی تو دیہاتی باشندوں نے یہ راز فاش کر دیا کہ راجہ وجے راؤ اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ اسی جنگل میں چھپا ہوا ہے اور بستی کے لوگ ہی اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ سلطان کے سپاہی برق رفتاری کے ساتھ واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہی پورے جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد سپاہیوں کا ایک دستہ جنگل کے اندر داخل ہوا اور آہستہ آہستہ راجہ وجے راؤ کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بھاٹیا کا حاکم اور اس کے چند ساتھی سامنے نظر آنے لگے۔ اپنے دشمن کو نزدیک پا کر غزنی کے شہ سواروں نے چیختے ہوئے کہا، وجے راؤ، اب تیرے لیے اس دنیا میں کہیں کوئی جائے امان نہیں، سوائے اس کے کہ تو سلطان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دے۔ ہمیں پناہ چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے۔ وجے راؤ کے سپاہیوں نے اپنی تلواریں زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے سلطان کے پاس لے چلو، ہم اس کے کرم کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ راجہ وجے راؤ خاموش تھا اور اپنی شمشیر بے نیام کیے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ مکار لومڑی، تو کہاں تک بھاگے گی کہ اس جنگل کا مالک سلطان غزنی ہے اور اس کے بچھائے جال کے پھندے بہت زیادہ سخت ہیں۔ محمود کے سپاہیوں نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا۔ راجہ وجے راؤ نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا، وہاں بھی چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ غزنی کے کچھ سپاہی موجود تھے اور اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہو۔ راجہ وجے راؤ کی پتلیاں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھیں، آگے پیچھے دائیں بائیں غزنی کے فوجی ہی فوجی تھے۔ شمشیر کے قبضے پر وجے راؤ کی گرفت مضبوط تر ہوتی گئی۔ اس نے حسرت زدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، مگر درختوں کی گھنی شاخوں اور پتوں کے سبب آسمان کا کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اے درگا، تو نے اپنے ایک جان نثار پجاری کو کیسی ذلت اور بے کسی کی موت مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، اور اے کالی، تو نے اپنے ایک سچے بھگت سے بے وفائی کی، اور اے شنکرا، تو اپنے نام لیوا کو بچانے کے لیے دھرتی پر کیوں نہیں آیا؟ راجہ وجے راؤ وحشیوں کی مانند چیخ رہا تھا۔ بھاٹیا کے در و دیوار جل رہے ہیں، براہمن اور راجپوت ذبح کیے جا رہے ہیں اور ان کے پاک خون سے زمین سرخ ہو رہی ہے، اور اے برہما، تو کیسی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے؟ وجے راؤ پاگل سا ہو گیا تھا اور اپنی دیوانگی کے عالم میں اس نے تلوار اپنی گردن پر پھیر دی۔ شہرک کٹتے ہی خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ والی غزنی کے سپاہی تیزی سے دوڑے کہ راجہ وجے راؤ کو خودکشی سے بچا لیں، مگر اس کا وقت گزر چکا تھا۔ سپاہیوں کے قریب پہنچتے پہنچتے وجے راؤ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، پھر اس نے چند ہچکیاں لیں اور انتہائی نامرادی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سپاہی کچھ دیر تک آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ وجے راؤ کی لاش اٹھا کر سلطان کے حضور لے چلیں یا پھر اس بد نصیب حکمران کا سر کاٹ کر والی غزنی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد ایک سپاہی جھکا اور اس نے یہ کہہ کر راجہ وجے راؤ کا سر کاٹ دیا، سلطان ذیشان کی بلند اقبالی کے نام۔
پھر جب محمود کے سامنے راجہ بجے راؤ کا بریدہ سر پیش کیا گیا تو والی غزنی اداس نظر آنے لگا۔ کاش بجے راؤ کو زندہ گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جاتا، پھر ہم اسے بتاتے کہ والی غزنی کے سفیر کی زبان کاٹنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بے شک وہ خودکشی کر کے ہمارے قہر سے محفوظ ہو گیا۔ بجے راؤ بہت ہوشیار تھا اور شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہم۔ یہ کہہ کر سلطان محمود کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اہل دربار کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ والی غزنی نے اس مقام پر اپنا دربار آراستہ کیا تھا جہاں راجہ بجے راؤ تخت پر بیٹھ کر اپنی رعایا کی تقدیروں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ محمود نے دربار آراستہ کرنے سے پہلے حاکم بھاٹیہ کے تخت کا بغور جائزہ لیا تھا، پھر اس میں جڑے ہوئے تمام قیمتی زر و جواہر نکال لیے تھے اور تخت ایک مقامی اچھوت گھرانے کو یہ کہہ کر دے دیا تھا تم اپنے فرما روا کا تخت استعمال کرو تاکہ اہل بھاٹیہ کو عبرت حاصل ہو۔ بجے راؤ ایک شکست خوردہ انسان تھا۔ سلطان محمود تو کسی فاتح کا چھوڑا ہوا تخت بھی استعمال نہیں کرتا، وہ اپنا تاج و تخت خود تراشتا ہے۔ والی غزنی کے اس عمل سے بھاٹیہ کے باشندوں پر سلطان کے جاہ و جلال کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ پھر اس نے تمام قیدی سرداروں اور امان مانگنے والے معززین شہر کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس وقت محمود انہی لوگوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہم بجے راؤ کو اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیتے۔ یکایک سلطان کی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ پہلے اسے بھاٹیہ کے ایک ایک گلی کوچے میں پھرایا جاتا، اس کی گندی زبان پر ہماری عظمتوں کے ترانے ہوتے، پھر وہ اپنی اسی ناپاک زبان سے ہمارے رحم و کرم کی بھیک مانگتا، یہاں تک کہ سارے ہندو اچھوت اس اعلیٰ نسل حکمران کی ذلتوں کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اس کے بعد ہم اسے غزنی میں قریہ قریہ پھراتے، یہاں تک کہ وہ ہمارے عزت مآب سفیر علیم الدین اجمی کے پیروں پر دستار رکھ کر اپنے جرم کی معافی مانگتا۔ پھر اگر اجمی اسے معاف کر دیتا تو ہم بھی بخش دیتے اور شاید اس طرح ہمارے قہر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، مگر وہ عیار مرتے مرتے بھی ہمیں فریب دے گیا۔ محمود کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور افسوس بھی۔ پورے دربار پر سکوت مرگ طاری تھا۔ بھاٹیہ کے سیاسی قیدیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور چہروں پر ندامت کی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ بجے راؤ کی موت کے باعث اس کا جشن رسوائی بے رنگ ہو کر رہ گیا۔ ایک بار پھر والی غزنی کی آواز گونج رہی تھی، علیم الدین اجمی، ہمارے قریب آؤ۔ سلطان نے اپنے معتبر سفیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ زبان بریدہ اجمی اپنی نشست سے اٹھا اور محمود کے قریب جا کر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ ایک مردہ انسان کے ساتھ یہ سلوک اچھا معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا کریں کہ اپنے عدل و انصاف سے مجبور ہیں۔ سلطان کا لہجہ کچھ بجھا بجھا سا محسوس ہو رہا تھا۔ سیاست کے قانون کی نظر میں یہ بدترین مجرم تھا۔ اس نے والی غزنی کے سفیر کی زبان کاٹ کر ایک گناہ عظیم کا ارتکاب کیا تھا۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو ہم بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بالآخر اس کی زبان ہی کاٹتے، لیکن اب ہماری گرفت میں نہیں رہا، مجبوراً ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان محمود علیم الدین اجمی سے شرربار لہجے میں مخاطب ہوا۔ اجمی ذلیل راؤ کے سر پر 3 بار ٹھوکر لگا کہ اس کے ساتھ نقیب بلند آواز میں پکارے کہ سلطان محمود غزنوی کے سفیر معظم کی توہین کرنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اہل دربار کے دلوں کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں اور اجمی کے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری ہو گیا۔ تو نے سنا نہیں اجمی، یہ تیرے سلطان کا حکم ہے۔ سفیر کی جھجک دیکھ کر سلطان محمود کا لہجہ مزید قہرناک ہو گیا۔ ہماری سفارت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے تیری زبان تو نہیں لڑکھڑائی تھی، مگر آج تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ اجمی ایک لمحے میں سنبھل گیا اور پوری استقامت کے ساتھ راجہ بجے راؤ کے سر پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانی نقیب پکار پکار کر کہہ رہا تھا، سلطان محمود غزنوی کے سفیر معظم کی توہین کرنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ علیم الدین اجمی 3 ٹھوکریں مار چکا تو والی غزنی نے اپنے سفیر سے پوچھا، تو ہمارے فیصلے سے راضی ہے اجمی؟ اس وقت محمود کے لہجے سے گہری آسودگی جھلک رہی تھی۔ اپنی بے زبانی کا احساس کر کے علیم الدین اجمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم اپنے وفاداروں کی آنکھوں کی زبان سمجھتے ہیں اجمی۔ یکایک سلطان کا لہجہ بھی رقت آمیز ہو گیا تھا۔ کل تک تو ہماری زبان میں گفتگو کرتا تھا، مگر آج ہم تیری زبان بولیں گے۔ ازل سے اہل وفا کی یہی رسم ہے اور ابد تک یہی رسم جاری رہے گی۔ اجمی بے قرار ہو کر سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا اور والی غزنی کے ہاتھوں پر اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر کچھ لمحے اس عالم میں گزر گئے
کہ اہل دربار کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں، یہاں تک کہ اجمی کے آنسوؤں نے سلطان کے ہاتھوں کو بھگو دیا۔ یہ تیرے آنسو بہت قیمتی ہیں اجمی، سلطان نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم ان آنسوؤں کو تاریخ سفارت کے اوراق پر اسی طرح سجا دیں گے کہ اہل دل ان آنکھوں کی روشنی میں اپنی نسلیں تلاش کریں گے۔ علیم الدین اجمی سیدھا ہوا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد محمود راجپوت قیدیوں اور بھاٹیا کے دوسرے معززین سے مخاطب ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لفظ سنگھ کا استعمال کرتے ہو، اور سنسکرت جاننے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ سنگھ سے مراد جنگل کا شیر ہے۔ میں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم لوگ ایک شجاع قوم سے تعلق رکھتے ہو، مگر افسوس تمہارے سردار وجے راؤ نے اپنے شیر ہونے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، بلکہ وہ آزمائش کے محاذ پر اترا تو اس نے اپنی جنس ہی بدل ڈالی۔ وہ ہماری نظر میں ایک نہایت بزدل اور عیار گیدڑ تھا، نتیجتاً بڑی ذلت کی موت مارا گیا۔ محمود کے ہونٹوں سے قہر شاہی کی آگ برس رہی تھی۔ تم لوگ ایک مرد آفریں قوم ہونے کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہو۔ میری آنکھوں میں آج تک وہ دردناک منظر محفوظ ہے جب تم نے بڑی بے حسی کے ساتھ میرے سفیر کی زبان کٹتے دیکھی تھی۔ اگر میں چاہوں تو تمہاری اس بے ضمیری کو بنیاد بنا کر تم سب کو گیدڑ ہونے کا طعنہ دے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم نسلاً شیر ہو تو پھر شیروں جیسی حرکتیں کرو، ورنہ زمانے کا بے رحم قانون تمہیں بھیڑ بکریاں بنا کر رکھ دے گا۔ یاد رکھو کہ میں اپنے محکوم کو بار بار ہدایات دینے کا عادی نہیں۔ آج تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری ایک بات سن لو۔ یہ کہہ کر محمود خاموشی سے اور گہری نظروں سے اہل دربار کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ راجپوت قیدیوں اور بھاٹیا کے معزز باشندوں نے گھبرا کر اپنی گردنیں سیدھی کیں۔ ان کے بجھے ہوئے چہروں پر ایک بڑا سوال یا نشان ابھر آیا تھا۔ اگر کبھی سلطان غزنی کا کوئی کتا بھی بھاٹیا کے جنگل سے گزرے تو تم اس کے احترام میں اپنے اپنے غاروں سے نکل آنا۔ بس تمہاری شیرانہ حیثیت باقی رہنے کی یہی ایک صورت ہے۔ جلال نے محمود کے چہرے کو تانبے کی طرح سرخ کر دیا تھا۔ اور اگر تم نے اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں ایک ایک نافرمان پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دوں گا، یہاں تک کہ تم سب وجے راؤ کی طرح اپنے ہی خنجروں سے اپنی گردنیں کاٹ ڈالو گے۔ میں نے راجہ جے پال کو 2 بار معاف کیا۔ وہ فریب کار حکمران خلوت میں میرے پیروں پر سر رکھ دیتا تھا، مگر رہائی پاتے ہی کسی نیچ انسان کی طرح احمقانہ چالیں چلنے لگتا تھا۔ پھر جے پال کی تمام چالیں اسی پر الٹ گئیں، اور پھر وہ اپنے ہی عقیدے کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ میں تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہیں ہدایت دیتا ہوں کہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ سلطان غزنی کے وفادار رہو گے تو تم پر زندگی کے نئے راستے کھل جائیں گے، اور اگر تم نے جے پال کی طرح بد عہدی کی تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی چتاؤں میں آگ سلگاؤ گے۔ تمام راجپوت قیدی پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے، اور معززین بھاٹیا اس طرح اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے کہ ان کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ تم ایک نظر میرے انداز کرم کو دیکھو کہ میں نے تمہارے سبزہ زار نہیں جلائے، تمہاری اعلیٰ نسب لڑکیوں کو اپنی کنیزیں نہیں بنایا، تمہارے بوڑھوں اور بچوں کو تہہ تیغ نہیں کیا۔ آج اس کائنات کے مالک نے مجھے پورا اختیار دیا ہے کہ میں تمہاری جاگیروں، کھیتوں، مکانوں اور جسموں کو نظر آتش کر کے تمہاری تہذیب و ثقافت کے تمام آثار مٹا کے غزنی واپس لوٹ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میرے رب کا یہی حکم ہے۔ میں تمہیں ایک نئی زندگی دے رہا ہوں اور تم اس نئی زندگی کی قدر کرنا۔ مجھے بت پرستی سے شدید نفرت ہے، اور تم بھی اپنی تنہائیوں میں اس حقیقت پر غور کرنا کہ یہ پتھر کے دیوتا تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر حادثاتی طور پر یہ زمین بوس ہو جائیں تو خود اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، پھر یہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سلطان محمود نے راجہ وجے راؤ کا سر نیزے پر بلند کر کے بھاٹیا کی گلیوں میں گھمانے کا حکم دیا۔ غزنی کے نقیب 3 دن تک ایک ایک کوچے میں یہ اعلان کرتے رہے، لوگو، سلطان محمود کے نافرمانوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تم میں سے جس شخص نے تاج غزنی کو جھک کر سلام کیا وہ امان میں رہا، اور جس نے تاج غزنی کی طرف پشت کر لی وہ وجے راؤ کی طرح ذلیل و خوار ہوا۔ سلطانی جاہ و جلال کے اس مظاہرے سے اہل بھاٹیا سہم کر رہ گئے۔